السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیزوں پیارے بھائیوں، میں تھوڑا سا آپ حضرات کو توحید سمجھا دوں۔ اکثر پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو پڑھے ہوئے مانتے ہیں شرک میں مبتلا ہیں، جو اپنے آپ کو ایمان کا دعویدار دار بتاتے ہیں، مذہب اسلام کے لیڈر بتاتے ہیں، ان میں بھی اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اور یہ ایسا شرک ہے جو انسان کو کبھی بھی مغفرت تک نہیں پہنچا سکتا، اور اس شرک کو شرک نہیں سمجھتے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ شرک کیا ہے، ہم کیسے بچیں شرک سے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آڑے وقت میں، مجبوری میں، پریشانی میں، کسی دقت میں مرادیں مانگ لیتے ہیں۔ پیغمبروں کو، اماموں کو، شہیدوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو، پریوں کو، اور اسی طرح بزرگان دین کو، یہ ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہیں۔ مرادیں بر لانے کے لیے بیٹوں کو انہی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اگر بالفرض کسی نے نظر مانی، منت مانی، اور کسی مزار پر جا کر اس نے منت مانی یا چادر چڑھا دی، اس کی منت پوری ہو گئی، تو نام کیا رکھ دیا؟ غلام محی الدین، غلام خواجہ معین الدین، غلام نبی کا غلام، عبد النبی۔ عبد النبی کے معنی ہوئے نبی کا بندہ۔ شرک بالکل کھلا شرک ہے۔ کوئی کسی کے نام کی چوٹی رکھنا شروع کر دیا، کوئی کسی کے نام کی بدھی، ہاتھ میں کپڑا باندھنا شروع کر دیا، کسی کے نام کی بیڑی پہننا شروع کر دیا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو آڑے وقت میں ایسی ایسی چیزیں ہم نے شروعات کر دی ہیں، کسی کے نام کی قسمیں کھانی شروع کر دی، اور جو معاملہ غیر مسلم دیوی دیوتا کے ساتھ، جو معاملہ پوجا کا مندروں میں ایک پتھر کی مورتی کے سامنے پوجا کرتے ہیں یا نظریں مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا؟ وہ ایک بت کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں، ہم مزار پہ ایک ولی کی قبر پہ ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ وہ 70,000 دیوی دیوتاؤں کو ماننے ہیں، ہم پریوں کو، شہیدوں کو، ولیوں کو، ہم ان کی مرادیں بر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم میں اور غیروں میں کیا فرق رہا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے بچیں۔ اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کر شرک کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایمان نہیں لاتے، ایمان تو لاتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان لا کر ذہن میں لوگوں کے یہ ہے کہ یہ مومن ہے، یہ ایمان میں داخل ہے، یہ ایمان والا ہے، اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں۔ میرا رب کہہ رہا، خدا کہہ رہا قرآن کی آیت میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں تو خالص ایمان لائیں، شرک سے بچیں۔ یہ ایسے شرک ہیں کہ ہمیں شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ تو بندہ تو اللہ کا ہی ہے، تو ایمان تو اللہ پہ ہی لاتا ہے، تو مسلمان ہے، یہ تو سیڑھیاں ہیں چڑھنے کی، یہ تو ایک مانگنے کا ذریعہ ہے، یہ تو ان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم انہیں تو ہم واسطہ بنا رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اگر واسطہ بناؤ گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے بچنا چاہیے۔
ہمیں خالص ایمان والا بننا چاہیے، شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔